الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر 16 مئی 2026 کتاب التوحید کے 36ویں باب پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے چونکہ باب نمبر 35 میں اللہ کی تقدیر پر ایمان کے بعض مسائل بیان کیے گئے تھے، تو سوالات کے ذریعے آپ تک وہ چیزیں آئیں گی. سوال کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جواب میں شریک ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ 35ویں باب میں ایمان کے ارکان بیان کیے گئے تھے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں ایک رکن جس پر گزشتہ باب میں بحث کی گئی تھی وہ کون سا رکن ہے؟ ایک سوال. اور دوسرے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں پہلے وہ بتائیں کہ ایمان کے 6 ارکان، اور پھر 6 رکن میں ایک رکن جس پر پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی تھی وہ کون سا ہے وہ بتائیے. کون جواب دے گا؟ ایمان کے 6 ارکان ہے، پتہ ہے. پچھلے ہفتہ ایک رکن پر گفتگو ہوئی تھی جہاں سے باب شروع ہوتا ہے، باب نمبر 35 نکالے پا جائیں گے. تو 6 ارکان کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان، نمبر 2 جی اللہ کے رسولوں پر ایمان، 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے پر ایمان، اور چھٹا رکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. یہ 6 ارکان ہیں جس میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. لیجیے دوسرا سوال. اب اس کا جواب خواتین دیں گی. بتایا گیا تھا کہ صبر کی چند قسمیں ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب وعلیکم السلام. 3 قسمیں ہیں. اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، مصیبتوں کے وقت صبر، مصیبت آنے پر صبر. ٹھیک ہے، آفت یا مصیبت آنے پر صبر. نیچے ہے انعام تو پہنچا دیجیے. بلتی تیسرا سوال ہے، یہ بھی خواتین ہی کی طرف، خواتین کے لیے. اولاد کی وفات پر صبر کرنے کا کیا اجر ہے؟ اولاد کی وفات پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے جسے بیت الحم کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، دے دیجیے انعام. ایک سوال اور مردوں کے لیے ہے، اس کے بعد درس شروع کرتے ہیں. جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. چلیے بس یہ ایک رہے تاکہ لوگ جانے کہ یہاں انعام بھی بٹتا ہے. آخر میں یہ جس کے حصے میں ہوگا دے دیا جائے گا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه
الباب السادس والثلاثون باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد. کتاب التوحید کا 36واں باب ہے ریاکاری اور دکھاوے کے باب میں کہ ریاکاری ایک قابل مذمت ناپسندیدہ عمل ہے. اور قرآن کریم کی آیت کو شیخ نے ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ کہتا ہے کہ میں تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنی یعنی بے نیاز ہوں. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی، خفیہ، خاموشی سے کیا جانے والا شرک، کہ کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو محض اس لیے اچھی طرح سے پڑھے کہ کسی کو دکھانا مقصود ہو. تو یہ اس باب میں آیت اور حدیث شیخ نے ذکر کیا ہے. کتاب التوحید میں توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا اس میں کون سی توحید ہے؟ اس کا جواب یہ ہے چونکہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی، اگر کسی عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک کر لیا جائے یا کسی عبادت کے ذریعہ کسی اور سے بدلے کی امید رکھی جائے یا وہ عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کی جائے تو یہی خاموشی سے کیا جانے والا شرک ہے جس سے آدمی کا توحید کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے. تو شیخ نے باب باندھا کہ باب ما جاء فی الریا، یعنی ریاکاری اتنا برا کام ہے، اتنی برائی کا عمل ہے کہ اس سے آدمی کی پوری نیکی برباد ہو جاتی. انسان اگر ریاکاری کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے تو چاہے وہ جان قربان کر دے، پورا مال خرچ کر دے، پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں خرچ کر دے، اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کی پوری عبادت، پورا اس کا انفاق فی سبیل اللہ، پوری جان کی قربانی سب برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اس باب کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. اور شیخ نے اسی کا ذکر کیا ہے. باب کو شروع کرنے سے پہلے وہ جو حدیث اکثر محدثین اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اخلاص کے باب میں، امام نووی نے ریاض الصالحین میں اور
محدثین نے اکثر کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عام لوگ نہیں ہوں گے. اب سوچئے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا، دین سیکھنا سکھانا، اس سے بہتر کوئی کام ہے دنیا میں؟ کوئی کام نہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی آدمی نہیں. قرآن سیکھنے والا یا سکھانے والا، معلم یا متعلم، ٹیچر یا اسٹوڈنٹ، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کس نے کہا سب سے بہتر ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی، یعنی سب سے پہلے ڈالا جائے گا، جس کو کہتے ہیں اوپننگ کا عمل ہوگا، ان میں پہلا وہ آدمی جو دنیا میں قرآن کا بڑا اچھا قاری رہا ہوگا، سنت کو پھیلانے والا اچھا اسپیکر رہا ہوگا، لوگ سن کر کے اشش کرتے ہوں گے اس کی تلاوت کو. قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا، تم نے اس کا کیا کیا؟ کہے گا میرے رب تیرے دین کو سکھایا، لوگوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، پوری زندگی اسی میں گزار دی. دنیا والے کیا جانے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ دنیا تو صرف دیکھتی ہے نا کہ فلاں آدمی دین سکھا رہا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ٹاپر ہے، پورا ہر طرف چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کام کیا اس لیے نہیں کہ دین پھیلے یا میری عبادت ہو یا مجھے خوش کرو، تم نے اس عمل کو دنیا میں شہرت کے لیے، نام اور نمود کے لیے، جس کو کہہ دیجئے شیئر، لائک اور فالوور کے لیے موجودہ دور میں کیا. فالوور کے لیے ریکویسٹ نہیں کی جاتی. آپ کوئی چیز پیش کریں، کسی کو پسند آئے گا تو فالو کرے گا. یہ چینل والے جتنے یوٹیوب، اب تو نیوز چینل والے بھی نیوز بتانے سے پہلے کہیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو فالو کر لیں. خیر یہ تو ان کا بزنس اور تجارت کی دنیا ہے، ہمیں ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام دین کا پیغام اس جگہ پہنچا دینا، پھیلا دینا جہاں سے شر اور فساد دنیا میں پھیلتا ہے نا. اللہ کا دین ہم وہاں چاہے آن لائن کر دیں، ریکارڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کر دیں، پہنچا دینا. اس کے بعد ہماری نیت کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے پھیلائے گا. ہم کو لوگوں سے فالوور اور لائک شیئر کی بھیک نہیں مانگنا ہے، وہ چیزیں پھیل جائیں گی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سنیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، عمل کیجئے، یہ گزارش کی جا سکتی ہے. لیکن شہرت طلب کرنا یہ غلط چیز ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے. جتنا زیادہ بندے دل کے لحاظ سے مضبوط اور صاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو اتنے دور تک پہنچائے گا. ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، مکے کی کتنی آبادی تھی؟ پہلی آبادی مکے کی ابراہیم، اسماعیل، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، یہی لوگ تھے. اس شہر کو بسایا گیا. تو نیو بمبئی آج کے 40-50 سال پہلے دھان کی کھیتی ہوتی تھی. جو پرانے بمبئی، ادھر کوئی آتا نہیں تھا. بمبئی ایک زراعتی ایریا ہے راہ گڑھ کا. اب یہاں پبلک کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب یہ علاقہ بسا دھیرے دھیرے، تو آج دیکھ لیجیے ایک بہت قیمتی اور مہنگا اور بہترین علاقہ ہو گیا. کسی علاقے کو جب اللہ اختیار کرتا ہے، چنتا ہے، تو اس کو جو فضیلت دیتا ہے اسے دنیا والے نہیں پا سکتے. تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے، کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے. اب ظاہر سی بات ہے آبادی بہت تھوڑی تھی،
اور وہ آواز پوری دنیا میں پہنچانی تھی. نہ مائک، نہ اسپیکر، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ سوشل میڈیا، نہ موبائل، نہ وائی فائی، کچھ نہیں. کہا اعلان کر دو، لوگ آئیں گے دور دور سے. آواز پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت جدہ ایئرپورٹ پہ جیسے کھیتوں میں جب فصلیں تیار ہوتی ہیں نا، 100-200 پرندوں کا جھنڈ ایک ساتھ کھیت میں اترتا ہے، دانا چنا اور چلا گیا. اسی طرح دنیا بھر سے جہاز اترتے ہیں. آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے جہاز آتے ہیں. وہ جن کا کام ہے وہی گن پائیں گے، کیونکہ ایک عبادت کے لیے، حج کے فریضے کے لیے آتے ہیں. تو عبادتوں میں ریاکاری اگر داخل ہو گئی تو سب سے افضل جو عبادت ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. اور جب عبادت برباد تو زندگی کی پوری محنت برباد. اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا تو تو نے کیا کیا؟ کہے گا میرے رب میں نے دین کو سکھایا، حافظ بنایا، لوگوں کو قاری بنایا، عالم بنایا، بیان دیا، درس دیا، تلاوت کی، دین پھیلایا. اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کام کیا لیکن اس کام کو دنیا کی شہرت اور نام و نمود کے لیے کیا. اس لیے کیا کہ لوگ کہیں فلاں کی قرات بڑی اچھی ہے، فلاں کا بیان بڑا اچھا ہے، فلاں کی اسپیچ بڑی اچھی ہے. شہرت کے لیے تم نے ایسا کیا. فقد قیل، تو دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ پا گئے. چونکہ دنیا کے لیے تم نے کیا تھا، دنیا میں پا گئے. میرے پاس آؤ، زندگی موت کے بعد وہ جب دوبارہ فیصلہ ہوگا تو جہاں فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. سوچے کہ کتنا بڑا اور پیارا عمل ہے دین سیکھنا سکھانا، قرآن سیکھنا سکھانا. لیکن نیت میں اگر خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو عبادت برباد ہوتی ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی لیے شیخ نے ایک پورا باب و چیپٹر مقرر کیا کہ باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کی مذمت، اس کے برے نتائج، برا انجام، اس کے پر گفتگو ہو رہی. دوسرے نمبر پر بلایا جائے گا ایک مالدار کو جو دنیا میں خوب مال خرچ کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ملین خرچ کرتے ہیں نام و نمود اور شہرت کے لیے. اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے، نام کے لیے، شہرت کے لیے. اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے کہ نفلی صدقہ اتنی خاموشی سے ہو کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہ لگے. لیکن کوئی شہرت کے لیے خرچ کرے، نام و نمود کے لیے، اللہ اس سے پوچھے گا میں نے مال اور دولت دی تو تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میرے رب میں نے تو دین کا کام کیا، مدارس بنائے، مسجدیں بنائی، خوب چندے دیے، ڈونیشن دیے. اللہ کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سب کام کیا لیکن صدقے سے میری رضا مندی یا مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے نہیں کیا ہے. تم نے دنیا کی شہرت کے لیے کہ مجھ کو پروٹوکول مل جائے، وی آئی پی پاس مل جائے، میرا نام آ جائے چینلوں پہ، تو تم نے جس مقصد کے لیے کیا وہ پا گئے. اب کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دو، پھینک دو اسے جہنم میں. تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا جس نے اپنی جان قربان کر دی. جان سے زیادہ قیمتی کیا انسان کے پاس؟ مجاہد فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، تن من دھن سے اسلام کی خاطر جنگ لڑا ہوگا اور اسی راستے میں اپنی جان قربان کیا ہوگا. لوگوں کی نظر میں بہت بڑا بہادر مانا گیا ہوگا. اللہ پوچھے گا تم کو میں نے فن دیا، صلاحیت دیا، طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میرے رب تیری راہ میں لڑا، دشمن کو قتل کیا، تیری راہ میں شہید کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ایسا اس لیے کیا کہ تمہارا نام ہو، تمہیں شہرت ملے، ایوارڈ و تمغہ ملے، فلاں مجاہد بڑا ہائی فائی ہے. تم نے شہرت پا لی، لوگوں نے نام لے لیا تمہارا. اب کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. یعنی ٹاپ قسم کے کام ہیں
اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنی جان قربان کرنا، علم سکھانا. لیکن اگر اس عمل میں ریاکاری آ گئی تو یہی ریاکاری انسان کے جہاں نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے وہیں جہنم میں جانے کا سبب ہے. ریاکاری کا الٹا اخلاص نیت ہوتا ہے، یعنی جتنا اخلاص کم ہوگا اتنا دکھاوا زیادہ ہوگا. اخلاص سے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے اور دکھاوے سے بندہ شیطان کے قریب ہوتا ہے. پوری عبادت، پورا عمل بندے کا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. اخلاص نیت میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. مخلص آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ریاکار لوگوں کو دکھانے کے لحاظ سے اپنی زبان بدلتا ہے، اپنا سر بدلتا ہے، اپنا لہجہ بدلتا ہے. تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مکمل چیپٹر مقرر کر کے کہا باب ما جاء فی الریا. انسان کی زندگی میں ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے، اس کی کتنی وعید آئی ہے، کتنی مذمت کی گئی کہ ریاکاری کی وجہ سے بندے کے پورے اعمال، پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ پہلا نقصان. دوسرا نقصان، ریاکار اپنی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. اور تیسری جو بڑی وجہ کہ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ عمل اللہ کے نام پر کرتا، اللہ کے لیے، اور نیت کچھ اور ہوتی ہے. ریاکاری کی دو قسمیں، یعنی شرک، یہ جو ریاکاری کا شرک ہے دو قسمیں. ایک تو یہ ظاہری شرک کہ جیسے بظاہر دکھاوے کے لیے وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن جانور ذبح کر رہا ہے تو غیر اللہ کے لیے، چاہے درگاہوں پہ ذبح کرے، مندروں پہ ذبح کرے، دان کرے، کنیا دان کرے، نظر و نیاز کرے، مرغا ذبح کر کے درگاہ یا مزار پہ چڑھائے، بکرا ذبح کر کے دیوی دیوتا یا بت پر چڑھائے، یا اسی طرح سے کسی سے مدد مانگے. کس سے؟ کسی مردے سے، قبر میں دفن کسی ولی سے، کسی درگاہ یا مزار میں دفن شدہ کسی بزرگ سے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو مجسمہ ڈھانچہ بنا اس سے، یا کسی مندر میں جا کر، چرچ میں جا کر کے بت سے مدد مانگے کہ میری مدد کرو. تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے. اس سے بندے کی پوری عبادت برباد ہو جاتی ہے. اور اسی میں وہ چیز داخل ہے کہ عمل اللہ کے لیے کرے اور اس سے اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو، تو یہ بھی شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس عمل کا بدلہ جا اسی سے مانگ جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کے لیے دین کو خالص کرو. دین اللہ کا ہے، عبادت بھی اسی کی کرنا ہے، طریقہ اسی کا بتایا ہونا چاہیے، اور مقصد اسی کی رضامندی اور اسی کو خوش کرنا ہونا چاہیے. اور شرک خفی جس کو کہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو چونکہ دل کا حال تو کوئی جانتا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نیکی کا عمل کرتا ہے، اور نیکی کرتے کرتے اس کے دل میں کہیں ایک چیز آ جاتی ہے کہ کسی کو دکھانا مقصود ہو جائے. وہ عبادت کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت کسی کو راضی خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن لوگوں میں سے سوچتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے جس سے مجھے فائدہ لینا ہے، میری عبادت کو دیکھ لے وہ. تو یہ شرک خفی ہے جو انسان کے دل سے اس کا تعلق ہے. اب کسی کو کیا پتا کہ کون کس کو دکھانے کے لیے سجدہ لمبا کیا، تلاوت لمبی کی. اس کا تعلق دلوں کے اعمال سے ہے جس کو اللہ تعالی جانتا ہے. انسان کے اعمال چاہے ظاہری ہو یا باطنی، اللہ تعالیٰ ساری صورتحال کو جانتا ہے.
بندہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، لیکن دلوں کے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام۔ اسی لیے عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں مقرر ہیں نا، ایک اخلاص نیت، دوسرے اتباع سنت۔ اخلاص کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں، ہم نہیں فیصلہ کر پائیں گے، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن سنت کی مطابقت ہے، سنت کے لحاظ سے عمل ہے یا نہیں، یعنی اتباع سنت ہے یا نہیں، یہ تو آدمی دیکھ کر پکڑ لے گا، بھائی یہ عمل سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ درختوں کو پوجنا، پتھروں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، درگاہوں پہ سجدہ کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھلا ہوا شرک اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں کہیں کہیں وہ خشوع خضوع خوبصورتی کو بڑھا دے کہ لوگ دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں، فلاں کی عبادت بڑی اچھی ہے، فلاں کی تلاوت بڑی اچھی ہے، کر اللہ کے لیے رہا ہے لیکن مقصد کو وہ چینج کر دے رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ریاکاری۔ ریا جیسے کہتے ہیں چاند دیکھنا ہوتا ہے تو کہیں گے رویت ہلال، چاند دیکھو، چاند دیکھنا، تو چاند ہے اس کو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ رویت ثابت ہو گئی۔ عبادت جو ہم نے اللہ کے لیے کیا یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن اب سوچیں کہ کوئی اور دیکھ لے میری عبادت کو، میرے طریقے کو، تو یہی ایک طرح کی یعنی عمل اللہ کے لیے ہے مگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے آدمی اس نے اس کو سنوار دیا، سجا دیا، اسی کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ریا اور ایک ہے سمعہ۔ عربی میں ترجمہ دونوں کا ریاکاری ہی ہوتا ہے لیکن لغوی لحاظ سے فرق ہے۔ ریا کے معنی ریا رویت یعنی دیکھنا، دکھانا، جو ظاہری اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں سب کی نگاہ میں، لیکن اندر اس کے دل میں یہ ہے کہ فلاں کو خوش کرنا، فلاں کو اپنی عبادت کر دکھانا، تو بندہ نہیں فیصلہ کر پائے گا کہ اس نے سجدہ اللہ کے لیے لمبا کیا کہ کسی اور کے لیے، اس نے قرآن اللہ کے لیے اچھی طرح پڑھا یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ریاکاری ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، صدقہ کرے آدمی لوگوں کی نگاہ میں تو اللہ کے لیے ہے لیکن اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ ریا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ اگر یہ شہرت مقصد اور صرف اللہ کے نام پر شہرت حاصل کرنا ہے، دنیا کی ترقی، تب تو اس کے لیے جہنم ہے۔ باقی کر اللہ کے لیے رہا لیکن کہیں تبدیلی بیچ میں آ گئی نیتوں میں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لیکن ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اور سمعہ یعنی سمعہ جسے کان سے سننے کو سمع کہتے ہیں نا، تو سمعہ کہتے ہیں کہ آدمی کچھ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، جیسے قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا نام لیں، اس کا ذکر خیر کریں، کوئی بیان دیتا ہے کہ لوگوں میں واہ واہی ملے، قرآن پڑھتا ہے کہ واہ واہی ملے، لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ سمعہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل، اس میں ریاکاری ہے، ایک ہوتا ہے سمعہ یعنی جو کر رہا ہے اسے لوگ دیکھ کر کے واہ واہی کریں اور خوش ہو، جیسے بیان دے، قرآن پڑھے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ واہ واہی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، یا بعض دفعہ دیکھیں نا ایسے جو واعظین پیشہ ور ہیں، موضوع من گڑھت قصے، کہانیاں، دنیا کی بکواس لے آئیں گے کہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض مقررین دیکھیں کیسے گا گا کے تقریر کرتے ہیں۔ ایک صاحب گا کے تقریر کر رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ گاتے ہیں، بڑے عالم ہیں، مدینے سے پڑھے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ میں 1 سال کام کیے تھے سعودیہ میں۔ ایک بار ایک جگہ میں رک گیا، سن لیا تو خوب جم کے گا رہے، پبلک مست ہے، تو میں فون کیا، میں نے کہا گانا بجانا کب سے شروع کر دی؟ اب تو بچے عالم تھے۔ کہا یہ جب ہندوستان آیا، بمبئی آیا تو دیکھا کہ اگر نہ گاؤ تو لوگ
پوچھتے ہی نہیں، بلاتے ہی نہیں، اس لیے میں نے گانا شروع کر دیا، لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، میں اس طرح پاپولر ہوں۔ یہ ان کا صاف جواب ہے، کیونکہ مجھے تعجب ہوا یار کہاں سے گانا بجانا شروع کر دیا، اب تو ایک عالم آدمی ہوں، اور ہمارے زمانے میں جب آپ کام کرتے تھے تو گانے یہ سب گا ہو کے نہیں کرتے تھے۔ تو اب اگر سوچئے مقصد کیا ہے گانے بجانے کا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لینا، فالوور لائک بڑھا لینا، تعداد بڑھا لینا، گا کر کے تقریریں کرنا سنت سے نہیں ثابت ہے۔ یہاں تک کہ جو درس یا محاضرے کے بیچ قرآن کی آیتیں بھی تجوید و تلاوت سے پڑھتے ہیں نا، سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ڈاکٹر صالح فوزان حفظ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے کہ بعض دعات گا کے یعنی درس یا بیان میں آیتوں کو تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، عرب میں بھی ایسے بعض علماء ہیں۔ شیخ نے کہا سلف سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ درس اور بیان جس طرح اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح درس اور بیان کا طریقہ بھی سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ خطبہ دیتے، درس بیان دیتے، تو احمرت عیناہ واشتد غضبہ کأنہ منذر الجیش، آپ کی آنکھیں بالکل سرخ ہوتی، ایسا لگتا کہ سخت غصے میں ہے اور آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہو۔ جب کوئی فوجی کمانڈر اپنے فوج کو ٹرین کرتا ہے کہ فلاں ملک پر حملہ کرنا ہے یا کوئی ہم پر حملہ کرے گا، ڈیفنس کرنا ہے، تو کیا وہ مسکراتے ہوئے کہے گا اپ ڈاؤن رائٹ، ایسے مسکرا کے تو نہیں کہے گا نا، بالکل کتنا دو ٹوک آرڈر ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، آگے ہٹ جاؤ، ایسے کرو ویسے کرو۔ منذر الجیش لشکر کو ڈراتا ہے بیرونی حملے سے، یا تمہارا حملہ اور ڈیفنس کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کے بیان کا جو انداز ہوتا تھا وہی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے واقعہ بڑا پیارا ہے، سماک بن حرب کے حوالے سے، کہ آپ جنت و جہنم کا ذکر کر رہے تھے، ایک نوجوان مجمع میں گر پڑا بے ہوش ہو کر کے۔ مولانا محمد جنید گاڑی نے خطبات محمدی میں اس واقعے کو ذکر کیا، میں نے نوٹ کیا تھا، اس کا حوالہ بھی ضرورت پر مل جائے گا۔ بے ہوش ہو کر گر پڑا، سب لوگ دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے، تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ اللہ کے خوف سے اس کا جگر پھٹ گیا ہے، اس کا جگر جو ہے خوف الہی سے پھٹ گیا ہے۔ ایسا واقعہ نادر ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور سے اللہ کا خوف آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پر جھرجھری چڑھ جاتی ہے، انسان ایک الگ دنیا میں اللہ کے خوف اور آخرت، لیکن اتنا اثر دل پر ہو، جگر پھٹ جائے، معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہی بات گا بجا کر کرے گا تو اثر ہوگا، کہیں گے بڑا اچھا بولے، بڑا پیارا، لطف آیا، بڑا مزہ آئے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ مگر اب سماج کا کیا ہے کہ گویوں کو پسند کرتا ہے، ہم ان کے نیتوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ان کا جو عمل ہے نصیحت کا، بیان کا، یہ بذات خود سنت کے مخالف ہے۔ دعوت توقیفی ہے، اس کا طریقہ بھی توفیقی ہے، مطلب کہ دعوت کا طریقہ، دعوت کا بیان، دعوت کا میٹر، سب کچھ منظر من اللہ ہے۔ اب کل اگر کوئی کہے کہ جیسے آج گانا بجانا لوگ پسند کرتے ہیں، کل کوئی کہے کہ تھوڑا سا آپ میوزک بھی شامل کر لیجئے، لوگ پسند کریں گے، آئیں گے تو میوزک شامل کر لیں گے، پھر کہیں گے چلو ایک آدھ فلمی انداز میں اور کوئی پروگرام ہو جائے، تو عوام کی خواہشوں پر چلیں گے، تب تو وہ خواہشیں بڑھتی جائیں گی نا۔ سنت کو سنت کے انداز میں پیش کریں گے، تب برکت ہوگی، اور دنیا پوری ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا، اور دنیا میں صرف ایک آدمی اگر سنت کا پابند ہے تو وہ ایک آدمی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے اور اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تعداد وغیرہ کی کوئی حیثیت کبھی نہیں رہی ہے۔ ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امت تھی، ایک آدمی امت تھی۔ ہاں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، کان ابراہیم امہ، تو یہاں امت امام کے معنی میں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ امت کو امام کی ابراہیم علیہ السلام تنہا، لیکن امام کے لیے مقتدی ہونا چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام امام بھی تھے، امت بھی تھے، قائد بھی تھے، اللہ کے خلیل بھی تھے۔ یہ خوبی اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ ریاکاری کی ایک قسم یہ ہے جو شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان اپنی نیکی، بھلائی، تلاوت، تہجد، نماز سے لوگوں کو خوش کرنا مقصود رکھے، یہ شرک اکبر ہے جو منافقین کے اندر تھا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ دھوکہ دے نہیں رہے، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور دھوکہ کیسے دیتے؟ لوگوں کی نگاہ میں جب نماز کے لیے جاتے تو کاہلی سستی کے ساتھ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بے نمازی ہے، اور وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے۔ تو ریاکاری یعنی نیکی، بھلائی، عبادت اللہ کے لیے ہے، اس سے مقصد لوگوں کو خوش کرنا، دکھانا ہو، تو یہ ریاکاری شرک اکبر ہے۔ ایسا شخص کافر اور مشرک ہے۔ اور منافقین کا ذکر بھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ریاکاری کی جو دوسری قسم ہے کہ آدمی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، کہیں اس کے لیے غیر اللہ کو بھی خوش کرنا آ گیا، غیر اللہ کی محبت آ گئی، یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ کی نیت تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی، پھر لائن پر آ گئے۔ ایمان والا بعض دفعہ اس کمزوری کا شکار ہوتا ہے، قصد اللہ کے لیے ہوتا ہے ارادہ، لیکن کہیں وہ چینج کر دیا پٹری کو، یہ شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، پورا عمل دکھاوے کا ہو، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، دکھاوا مقصود ہو، اللہ کے لیے کوئی عمل نہ ہو۔ عمل نیکی کا ہے، لیکن اس نیکی سے نیکی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ لوگوں کی تعریف سننا، لوگوں سے نذرانے بٹورنا، لوگوں کے تبصرے سننا، لوگوں کے زبانوں پہ آئے کہ فلاں آدمی بڑا پیارا ہے، تہجد گزار ہے، پابند ہے، یعنی صرف دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ اور دوسری صورت، عمل اصل اللہ کے لیے ہے اور اس میں کہیں دکھاوا شامل ہو گیا، بعد میں اس کی نیت چینج ہوئی اور توبہ کر لیا۔ کبھی کبھی ہوتا نا آدمی نیت، بعض اہل علم نے اپنی زندگی میں لکھا کہ ہم نے عمل دنیا کی شہرت کے لیے شروع کیا تھا، لیکن عمل کام کرتے کرتے ہماری نیتیں بدلیں اور ہم نے توبہ اور استغفار کیا اور ہماری نیتیں خالص ہو گئی۔ ایسے بھی واقعات ہیں بعض لوگوں کے۔ تو جب توبہ کر لیا، نیت خالص کر دیا، تو اللہ اس عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ تیسری صورت، نیکی اللہ کے لیے کیا، بیچ میں چینج ہو گیا، غیر اللہ کی محبت آ گئی، یعنی لوگوں کو دکھاوا مقصود ہو گیا، یا اسی طرح سے نیتیں بدل جاتی ہیں بعض دفعہ انسان کی، پھر لائن پر آ گیا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ توبہ کیے جس گناہ سے، پھر اسی گناہ میں لگ گئے، پھر توبہ کیے، پھر لگ گئے۔ ریاکاری کی جو خطرناک شکل ہے کہ عمل نام اللہ کا لیا جائے اور پورا مقصد دنیا کا مفاد، شہرت، سب سے خطرناک صورت ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھا، خلوص سے وضو کیا، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں اس کے نیت کا فتور آیا، پھر وہ پلٹ آیا۔ تو انسان کے دلوں کی دنیا کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ریاکاری کا تعلق توحید سے ہے، توحید کے عقیدے سے، کہ انسان کا عمل برباد، نیکی برباد، زندگی کی پوری عبادت برباد ہو جاتی ہے اگر نیکی کیا اور مقصد شہرت یا لوگوں کو دکھانا اور خوش کرنا۔ اگر اللہ یہ شرک اکبر ہے، اور اگر اللہ کے لیے کیا ہے
نیت بھی صحیح ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا وقت اور حالات کے لحاظ سے آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، پھر پلٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، شیخ نے آیت جو ذکر کی ہے شروع میں، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ 5 منٹ کے بریک لے لیجیے۔ باب آج کمپلیٹ ہو نہیں پائے گا، تو حافظ جی کتنا بھی